بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ شامی باغیوں کا حلب پر دوبارہ قبضہ، شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کو بڑا دھچکا، شامی باغیوں نے حلب پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق باغیوں نے حلب شہر کے قلب کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ افواج کی کمی نے شامی باغیوں کو کامیابی دلوائی۔ شامی حکام کے مطابق حلب ایئرپورٹ پر پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ شامی باغیوں نے حکومت کے زیر قبضہ متعدد علاقوں اور دیہاتوں کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ حلب کے علاوہ ادلب میں بھی باغیوں نے کئی مقامات پر قبضہ کر لیا۔ شام کے شمالی علاقوں میں باغی گروپوں کی حکومتی فورسز سے لڑائی، روسی اور شامی طیاروں کی ادلب میں باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری۔ انسانی حقوق گروپ کے مطابق شامی باغیوں اور صدر بشار الاسد کی حکومت کی لڑائی میں 25 سویلین سمیت 260 ہلاکتیں ہوئیں۔ روس کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ چاہتے ہیں شامی حکومت حلب میں جتنا جلد ممکن ہو قانون کی عملداری بحال کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل سے تعلقات۔ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے سے انکار کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے سے انکار کر دیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکام کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ سعودی حکام نے مزید وضاحت کی کہ اگر امریکہ عام فوجی تعاون کا معاہدہ کرتا ہے تو یہ معاہدہ حملے کی صورت میں تحفظ فراہم نہیں کرے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے خطے میں عوامی غم و غصے کے تناظر میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک بار پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کو فلسطینی ریاست سے مشروط قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے اس سال کے آغاز میں امریکہ کے ساتھ ایک وسیع پیمانے پر باہمی سلامتی کے معاہدوں کے حصول کی کوشش میں فلسطینی ریاست کے بارے میں ایک نرم موقف کا اظہار کیا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ آگاہ ہیں کہ سعودی عرب سرکاری طور پر جدید ہتھیاروں کے حصول کے لیے سیکیورٹی ضمانتیں چاہتا ہے، لیکن پھر بھی سعودی حکومت سے بات چیت جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کے سربراہ کی روسی وزیر دفاع سے ملاقات، یوکرین کے خلاف جنگ کی حمایت۔ روسی وزیر دفاع آندرے بیلاسوف نے جمعے کے روز شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے بیچ فوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق رائے ہوا۔ یہ بات سرکاری میڈیا نے ہفتے کے روز بتائی۔ اس موقع پر شمالی کوریا کے سربراہ نے یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ ان کا ملک یوکرین میں روس کی جنگ کی بھرپور حمایت کرے گا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بیلاسوف کا دورہ دونوں ملکوں کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے، دونوں ملکوں کے بیچ دوستانہ اور متبادل تعاون بڑھانے اور دونوں ملکوں کی افواج کے بیچ تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا نے یوکرین میں روس کی فوجی کارروائیوں کی حمایت کی تھی۔ ماسکو اور پیونگ یانگ دونوں ہی اسے مشرق میں نیٹو اتحاد کی غیر ذمہ دارانہ پیش قدمی اور امریکہ کے زیر قیادت اقدامات کے جواب میں دفاعی رد عمل قرار دے چکے ہیں۔ ان کے مطابق نیٹو اور امریکہ کے اقدامات کا مقصد روس کی بطور ایک طاقتور ریاست حیثیت ختم کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تل ابیب کی سڑکوں پر ایک بار پھر نیتن یاہو کے خلاف مظاہرین کا سیلاب۔ ہزاروں صہیونی باشندوں نے ایک بار پھر غاصب حکومت کے مرکز تل ابیب میں سڑکوں پر نکل کر غزہ میں جنگ بندی اور اپنے قیدیوں کی رہائی کی غرض سے حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق قیدیوں کی آزادی کے سلسلے میں حماس کے ساتھ نیتن یاہو حکومت کی طرف سے معاہدے میں ٹال مٹول کیے جانے کے خلاف ایک بار پھر ہزاروں صہیونی باشندوں نے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے نیتن یاہو کی کابینہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے خلاف جنگ کا سلسلہ بند کر کے حماس سے قیدیوں میں موجود ان کے اسیروں کی رہائی کے لیے فوراً ایک معاہدے پر دستخط کریں۔ نیتن یاہو مخالفین نے ہم سب ایک ہیں اور صلح سے ہی امن و امان برقرار ہوگا جیسے نعرے لگا کر
ان کی جنگ پسندانہ پالیسیوں سے اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا اسرائیل پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گئے۔ لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جیرمی کوربین سمیت 60 ارکان نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھ دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی ارکان نے پارلیمنٹ کے خط میں اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ اسرائیل پر پابندیوں کے لیے جامع لاہ عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے بھی کہا تھا کہ برطانیہ سمیت تمام ممالک پابند ہیں کہ وہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی موجودگی کو قانونی تسلیم نہ کریں اور اسے برقرار رکھنے میں کوئی امداد یا تعاون نہ کریں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے سے انکار کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرینی صدر نے زمینی فوج کے کمانڈر کو تبدیل کر دیا۔ روس کی مشرقی یوکرین میں پیش قدمی جاری ہے۔ یوکرینی صدر نے زمینی فوج کے کمانڈر کو تبدیل کر دیا۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ فوج کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ کمانڈر کی تبدیلی کا مقصد فوج کی جنگی کارکردگی کو بہتر کرنا ہے۔ روسی افواج مشرقی ڈونسٹیک کے علاقے میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ دوسری جانب سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے 3 دن قبل ہونے والی جنگ بندی کو کامیابی قرار دے دیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ سرحد کے ساتھ اسرائیلی بستیوں سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ اور لبنانی فوج کے درمیان ہم آہنگی کو اعلیٰ سطح تک پروان چڑھایا جائے گا۔ اگر معاہدے کے باوجود اسرائیل نے حملے جاری رکھے تو جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی قصوروار قرار، ضمانتیں خارج۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دیتے ہوئے ضمانتیں خارج کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کی 8 مقدمات میں ضمانتیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اے ٹی سی ایڈمن جج منظر علی گل نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ زمان پارک میں تیار کی گئی سازشوں پر گواہان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پروسیکیوشن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی اشتعال انگیزی کی ہدایات کے ثبوت موجود ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ممکنہ گرفتاری پر ایک سازش تیار کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تحریک انصاف کا دوبارہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی نے بھرپور تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی اور اسلام آباد واقعہ سے متعلق اراکین اسمبلی نے اپنی تجاویز کمیٹی کے سامنے رکھیں۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی نے مرکزی قیادت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ جب ڈی چوک میں گولیاں چل رہی تھیں تو مرکزی قیادت کہاں اور کیوں غائب تھی؟ ارکان اسمبلی مرکزی قیادت سے ناراض، مرکزی قیادت ڈی چوک میں کہاں اور کیوں غائب تھی؟ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔